والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج آپ لوگوں کے سامنے ایک حساس ترین موضوع پر نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دراصل بیرون سے بھی اس موضوع پر بولنے کے لیے مسلسل دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ عام میڈیا میں اس وقت علماء کرام کے مابین جو قلمی و لفظی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس پر بولیں اور اس کا نوٹس لیں۔ ہمیں خود یہ احساس ہے کہ سلگتا ہوا موضوع ہی کچھ ایسا ہے کہ اس پر بولا جائے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس موضوع پر کچھ کہنا بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یعنی اس پر زبان کھولی جائے اور خود کو چپقلشوں کی بھول بھلیوں میں پھنسا لیا جائے۔ اس گفتگو کا حصہ تو بن جائیں گے، لیکن واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہے۔ ہم کوشش بھی کریں گے تو واپسی کا راستہ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اور اپنے دامن کو اس ایشو میں ملوث کیے بغیر اور اختلافات کو ہوا دیے بغیر ان کو وہ آئینہ دکھاؤں جو ممکن ہے ہمارے سوشل میڈیا کی لکھاریوں کو اور اس میں خود کو الجھانے والے علماء، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے یا کسی بھی حلقے سے مدرسے سے وابستہ ہوں یا فارغ شدہ ہوں، اپنا چہرہ ضرور دکھا دے گا۔ ناظرین، اس وقت ملک پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ملک اور اہل ملک کن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے حقیقی مسائل کیا ہیں۔ ہم خود اپنے غور و فکر کے نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں تاکہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں ہماری مدد بھی ہو سکے۔ برکت ناظرین، بلا کسی جھجک کے مجھے کہنے دیجئے کہ اس وقت معاشرے کی شکست و ریخت، تنزلی و انحطاط، بے راہ روی اور شتر بے مہاری اور اپنے عروج پر ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے سب سے اہم سبب یہ ہے اور جسے مرکزی سبب کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، وہ یہ کہ اہل علم یا علماء اور عوام الناس کے درمیان ایک گہری کھائی بنی ہوئی ہے۔ اس کھائی اور اس خلیج کو پاٹنے اور اس فاصلے کو کم کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ان دونوں طبقات میں ان کراہتوں کو لے کر کوئی فکر مندی بھی نظر نہیں آتی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل کے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ ناظرین، اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک طرف روحانی امراض میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اہل علم کی جانب سے یہ شکوہ سننے کو ملتا ہے کہ عوام الناس علماء کے قدردان نہیں رہے۔ عوام شاکی ہیں کہ اہل علم یا علماء کو ہمارے مسائل سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ جی ہاں ناظرین، بالکل ایسی ہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی باہمی شکایتوں کو فضاؤں میں بکھیرتے بکھیرتے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ ان دو طبقات میں دوریاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ بے یقینی بلکہ بدظنی اس قدر عام ہے کہ کوئی کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ سیکولرزم کی دلدادہ اور مغربیت زدگی کی ماری ہماری نسلیں دینی و انسانی اقدار کو بھولتی چلی جا رہی ہے۔ سیکولر فکر نئی نسل کے رگو پے میں کچھ ایسے پیوست ہو گئی ہے کہ لگتا ہے معاملہ گون کیس بن گیا ہے۔ اس کا لازمی اثر یہ ہوا ہے کہ اس قوم کی ثقافت بدل چکی ہے، زبانیں بدل چکی ہیں، مذہب بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ کسی حد تک مذہب کا کوئی مطلب سمجھا بھی جاتا ہے تو اسے مسجد و مدرسے کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ پھر مغربیت نے اس مسلم قوم کی وہ درگت بنا دی ہے کہ اس کا ایک طبقہ جو خود کو تہذیب یافتہ سول سوسائٹی کے گن گانے والا بنا کر پیش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس زمانے میں مذہب کا کوئی ریلیونس نہیں رہ گیا ہے۔ یہ سب مغربی افکار کی تباہ کاریاں ہیں جس کے سبب یہ طبقہ اپنے دین کو خدا حافظ کہہ چکا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مذہب دینی ثقافت سے جڑا ہوا تو ضرور ہے، عقائد کی پختگی کی باتیں تو کرتا رہا ہے، مگر دنیاوی مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنا تو دور کی بات، اسے یقین بھی نہیں رہا کہ دین دنیاوی مسائل کو حل بھی کر سکتا ہے۔ ایک تسلی بخش حل پیش کرنے کے بجائے وہ
اپنے کٹرپن کو سوال پوچھنے والوں پر تھوپنے میں اس قدر شدت اختیار کر لیتا ہے کہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مذکورہ خلیج اسی کٹرپن کی وجہ سے ہے۔ جدید نظاموں کی جادوگری دیکھیے کہ نئی نسلوں نے مذہب یا دین کے احترام سے دلوں کو خالی کر دیا ہے۔ چنانچہ جب بھی ان کے سامنے دین کی بات کہی جاتی ہے تو یہ اسے ملازم کے طعنوں سے نواز دیتے ہیں۔ کسی بھی شرعی بات ان کے سامنے آتی ہے تو یہ کہہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے کہ بھائی یہ تو مولویوں کی داستانیں ہیں، ان کو رہنے دیا جائے۔ مذہب تو زندگی کا پرائیویٹ معاملہ ہے اور اسے پرائیویٹ زندگی تک ہی محدود رکھا جانا چاہیے۔ اب تو حال یہ ہے کہ معاشرتی زندگی سے، معاشی زندگی سے، بازاروں سے دین نکل چکا ہے۔ بازار تو بازار، گھروں سے دین نکل چکا ہے۔ دنیا داروں اور دینداروں کے درمیان دوریوں کا یہ حال کہ نہ تو ان کو ان سے مطلب اور نہ ان کو ان سے مطلب۔ البتہ کہیں نکاح کا معاملہ ہو یا جنازہ پڑھانے کی ضرورت پیش آئے یا دکانوں کی برکت کے لیے یا رمضان میں فاش تراویح پڑھانے کے لیے مولوی کو ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ الغرض ہماری نوجوان نسل اخلاقیات ہی سے نہیں بذات خود دین سے ہی نکل رہی ہے۔ خون کے آنسو بہاتے ہوئے میں ایک دل دہلانے والا واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ دل تھام کر سنیے گا اور سوچئے گا کہ حالات کا رخ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سے مراد میرے عوام الناس بھی ہیں اور اہل علم یا علماء بھی ہیں۔ ناظرین، گزشتہ مہینے لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے ہماری ٹیم مہاراشٹرا کی سانگلی شہر اطراف و اکناف کے علاقوں میں گئی ہوئی تھی۔ وہاں ہماری ملاقات علماء سے ہوتی رہتی ہے تو اسی دوران گفتگو ہوئی جن سے پتہ چلا کہ ایک سال کے عرصے میں 750 مسلم لڑکیاں اقوام اغیار کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ یہ وہ ہے جن کے اعداد و شمار کا اندازہ لگایا گیا ہے، پتہ چل چکا ہے۔ اس کے علاوہ کتنی ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ میں صرف ایک ضلع، ایک شہر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان گیر سطح پر کل 640 اضلاع میں کیا صورتحال ہوگی۔ پھر ہمارے اپنے شہر سے لے کر ملک کے ہر دوسرے شہر یا راجدھانیوں میں ہماری نوجوان نسل کالجوں کو جانے اور علم حاصل کرنے کے نام پر پارکوں میں اور دیگر عوامی مقامات پر کس بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ نوجوان نسل منشیات کی عادی ہو چکی ہے۔ خود شہر بنگلور میں کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو مسلم نوجوانوں کو جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں اور جن کی عمریں ابھی 19 اور 20 سال کے درمیان بھی نہیں ہیں، ان کے لیے تربیتی کیمپ منعقد کرانے اور انہیں اس خباثت سے بچانے کے 100 جتن کر رہی ہے۔ مساجد کا حال دیکھیے، عالیشان مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ملک عزیز میں مسلمانوں کی معاشی حالت بھی خستہ ہے۔ اس قوم کا تعلیمی معیار دن بدن گرتا ہی چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھگوا تنظیمیں ہتھیار لے کر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد بس یہ ہے کہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات کیسے جیتے جائیں۔ اس کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے اجلاس بلائے جاتے ہیں۔ جس رہنماؤں کو یو پی کے مسلمان ووٹ دے کر کامیاب کرتے آئے ہیں وہ پارلیمنٹ میں آج کل یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری آرزو یہی ہے کہ نریندر مودی جی دوبارہ وزیر اعظم بنے۔ یوگی کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر رام مندر بننا چاہیے۔ دیگر علاقوں میں مسلمانوں کی قسم پرسی کا کیا عالم ہے؟ ابھی کچھ دن قبل گریٹر نوئیڈا میں علی وردی پوری گاؤں میں تقریباً برسات کی وجہ سے 150 گھر بری طرح برباد ہو گئے۔ ان کے اکثر رہائشی مسلمان خاندان تھے، بلکہ بیشتر۔ کیا اس کی خبر ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارے علماء معززین کو ہم ندوی ضرور ہیں، قاسمی ضرور ہیں، مظاہری ضرور ہیں، کیا کبھی ہم اپنی دینی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر اس طرح کی کربناک خبروں کا کوئی نوٹس لیا ہے؟ کیا کبھی ان موضوعات پر سوچ کر بولنے یا لکھنے کی کوشش کی ہے؟ جمہوریت کا قتل عام ہو رہا ہے، کیا کسی نے ایک لفظ بھی اس موضوع کو لے کر لکھا؟ آسام میں لاکھوں لوگوں کی شہریت چھن جانے کو ہے، کیا کسی نے اس پر قلم چلایا؟ سوشل میڈیا پر دین کی جو درگت بن رہی ہے، کیا اس کی خبر ہے آپ کو؟ اے وارثان انبیاء کرام، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلا کر یوٹیوب، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ کیا اس کی آپ کو خبر ہے؟ کیا کوئی اپنے دلائل و شواہد کے اسلام کے حق میں پیش کر کے ان کذاب لکھاریوں کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ہم ندویوں، قاسمیوں کی زبانیں اور قلم آپسی چپکلشوں میں تو خوب چلتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں ہمارے قلم خاموش ہیں۔ معاف کیجئے مجھے میرے معزز حرم کے پاسبانوں، میں یہ سب آپ کی تمام تر عزت و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔
میں پرایا نہیں ہوں، آپ کی برادری کا ہی ہوں، بلکہ آپ کے علم و فضل کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں۔ آپ مجھے کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں تو مجھے اس کا کوئی دکھ بھی نہیں ہے۔ ندوہ اور دیوبند میرے لیے میری دو آنکھوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے ان دو عظیم درسگاہوں کی تاریخ میں بھی نہیں جانا ہے۔ میں دونوں کا طرفدار ہوں، دل کی گہرائیوں سے طرفدار ہوں۔ سیدھی بات نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی علماء کرام میں یا تحریکوں میں کوئی اختلاف ابھر آئے، بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے۔ یہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ لکاریوں کی وجہ سے جو مسلسل زہریلی تحریروں کے ذریعے معاشرے میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اختلافات کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا ہی دیا ہے، ان کو آئینہ دکھاتے ہوئے متحارب گروپوں کو یہ کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایسے معاملات رونما ہوتے رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ ہمارے چینل میں جا کر ایسی ویڈیوز ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی ہمیں توڑنا نہیں آیا۔ پوری دنیا کے اسلام دشمن ہم کو توڑنے کے لیے ہی تو بیٹھے ہیں۔ جب سے حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب کے انٹرویو منظر عام پر آیا ہے، ان کا انٹرویو، اور اس کے بعد حالات جو بنے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا میں بحث کے نام پر جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، تب سے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عزیز صاحب اپنا موقف واضح کریں۔ میں نے جواباً پوچھا کہ کیا موقف واضح کروں؟ کیا میں یہ کہوں کہ مولانا سلمان ندوی غلط ہیں؟ کیا میں یہ کہوں کہ دیوبند غلط ہے؟ کیا ہمارے اکابرین غلط ہیں؟ کیا شورائی نظام غلط ہے؟ پھر امارت غلط ہے؟ یا سب کو صحیح قرار دے کر اس مسئلے کو مزید الجھا دوں؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم علماء کرام میں اب عوام کو سمجھانے کی ہمت نہیں رہی، تو ہم تو آپس ہی میں گتم گتا ہو گئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بظاہر پارسائی سجدہ ریزی شب گزاری ہے، میں توحید سے پیمانے دل خالی خالی ہے، اور جو خبر کچھ ہی لوگوں تک محدود ہوتی ہے، اس خبر کو دوسروں تک بلکہ خواص کی خبر کو عوام تک پہنچانے میں ہم ہی پہل کرتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ مولانا سلمان ندوی صاحب نے کیا کہا، ان کے جوابات میں کس نے کیا کہا، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون افضل ہے اور کون مفضول، مگر بس اتنا ضرور کہوں گا کہ بعض لکھاری ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھا کر اپنے من کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کی تحریریں یہ نام نہاد سوشل میڈیا کے آگ بھڑکانے والی حسد اور گالی گلوچ سے بھری تحریروں کے آڑ میں کوئی اثر نہیں دکھا پاتی۔ جن کو بولنا چاہیے بول نہیں رہے، اور جن کو آگ لگانا ہے وہ لگاتار آگ لگاتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ سلجھنے کے بجائے الجھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں بحیثیت ندوی میری ذمہ داری یہ کہ میں فکر ندوہ کو آپ تک پہنچاتے ہوئے یہ کہوں کہ تمام سماج و طبقات، مسالک و مشارب کو لے کر چلنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور جہاں تک اختلافات کا معاملہ ہے وہ اپنے گھر اور مسجد تک محدود رکھ کر بازار میں نہ لائیں تو یہی بہتر ہوگا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو اور دیوبند کو بر صغیر کے مسلمانوں کے دو آنکھ سمجھیں۔ اس آنکھ کو تکلیف ہو تو دوسری آنکھ کو تکلیف ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی آنکھ میں دھول پڑ جاتی ہے، اس کو پھونک کر صاف کر کے نکل جانا چاہیے۔ اس کو آپریشن کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے نام نہاد لکاری آپریشن کرنے نکلیں گے تو وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، کیونکہ اختلافات خواص سے ہوتے ہوئے اب عوام تک پھیل چکے ہیں، اور جب عوام تک پھیل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی مثال اس وقت ہمارے سامنے تبلیغی جماعتوں کی ہے۔ بنگلہ دیش کی بھی مثال ہے، ممبئی کی بھی مثال ہے، یو پی اور بہار کی بھی ہے۔ اب خود دیکھ لیجئے علماء کے درمیان اختلافات جب عوام میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ بنگلور کے کچھ علاقوں سے خبر ملی کہ داڑھی نوچ لی گئی اور حملہ کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے امارت والی جماعت کو جگہ دی، میزبانی کی، اس کی مہمانی کی اس کی۔ یاد رکھیے ملک ہند میں عام مسلمانوں کی حالت اس قدر خستہ ہے اس وقت، اور ایسے حالات ہیں کہ ان کے تئیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، ہر طرف بکھراؤ کا عالم ہے۔ وہ علماء کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی صحیح رہنمائی کرے، اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھال اچھال کر مزے لے رہے ہیں، اور ایسے مسائل کے پیچھے پڑے ہوئے جس سے امت کی کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ تمام علماء کرام سے اخلاص سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر بولوں، مگر محسوس ہوا کہ پانی سر سے نکل چکا ہے، تو پھر قلم لے کر بیٹھ گیا۔ امید کیا آپ لوگ میری باتوں کو سمجھیں گے اور بھائی سمجھ کر تلخ نوائی کو معاف بھی کریں گے، اور ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم